السلام علیکم. نیویگیٹنگ دی پاتھ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں جس میں مختلف قسم کی سٹوریز ہوتی ہیں, لائف لیسنز ہوتے ہیں. لیکن یہ تھوڑی سی ویڈیو مختلف ہوگی کیونکہ یہ بالکل لائیو بن رہی ہے اور ایک ایسی جگہ پہ بن رہی ہے جہاں پہ تھوڑا پانی کا شور بھی ہے, لیکن یہ بہت خوبصورت نظارہ ہے. دریائے کنہار ہے پاکستان کا, سامنے ملکہ پربت چوٹی, اور یہ آپ بادل دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں سے بالکل نیچے آئے ہوئے ہیں, اور بہت ہی خوبصورت ماحول ہے جہاں پہ. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو آواز کتنی کلیئر آ رہی ہوگی, لیکن جتنی بھی آ رہی ہے آپ اس کے ساتھ گزارا کریں. اس ویڈیو میں میں کوئی لمبی چوڑی کہانی تو نہیں سناؤں گا کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اس کی کوالٹی کیسی لگ رہی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کی ویڈیوز اس طرح کی جگہوں پہ آ کے میں بتاؤں آپ کو. یہ دیکھیں کیسے اوپر پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہیں برف سے لدی ہوئی ہیں, سامنے گرین پہاڑ ہے, اس کو بندہ دیکھتا رہے 1-1.5 گھنٹے تک, 2 گھنٹے تک, تب بھی نہیں تھکتا. اور جو پانی کا جو یہاں پہ آہستہ آہستہ شور ہے, ایک طرح سے جل ترنگ ہے پانی کا, یہ بھی آپ سن سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ لوگ بھی آس پاس ہیں, کچھ لوگ جو رافٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں, کشتی رانی کر رہے ہیں, اس کے اوپر زپ لائن ہوتی ہے, وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. تو اس ویڈیو میں چھوٹا سا لیسن یہ ہے کہ ایک آپ نے مقولہ سنا ہوگا. یہ پہلے زپ لائن دیکھنے, یہ زپ لائن کر کے آ رہے ہیں, بچہ ہے ٹورسٹ ہے تو یہ بھی پہنچے. اچھا وہ ہے کہ آپ نے مقولہ ایک محاورہ سنا ہوگا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈیفیکلٹ روڈز لیڈس ٹو بیوٹیفل ڈیسٹینیشن. جتنا دشوار گزار راستہ ہوگا وہاں کی جو ڈیسٹینیشن ہوگی, جو منزل ہوگی, وہ اتنی ہی خوبصورت ہوگی. تو سم ٹائم جب یہ ہم بات سنتے ہیں یا ہم کہیں پہ پڑھتے ہیں تو ہماری جو دھیان ہوتا ہے یہ دنیاوی خوبصورتی کی طرف چلا جاتا ہے, یا جیسے کہہ لیں کہ ہمارا دھیان فوراً یہ چلا جائے گا کہ ہم ایک دشوار گزار راستے سے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہے ہیں یا کسی اور صحرا میں چل رہے ہیں, تو جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو ہمیں ایک اچھا نظارہ ملے گا. یہ تو ہوتا ہے, لیکن اس کو آپ اپنی لائف کے ساتھ ضرور جوڑا کریں, کیونکہ کوئی انسان نہیں میں سمجھتا جس کی زندگی میں مشکلات نہ ہوں. لوگ بڑے بڑے طریقے سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. تو جب وہ اسٹرگل کا پیریڈ ہوتا ہے, وہ اس قسم کا پیریڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نا ایک چیز ہوتی ہے مایوسی, وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. تو اس مایوسی میں لوگ بڑے بڑے برے فیصلے لے لیتے ہیں, جس میں ڈپریشن سے لے کے انتہائی حد تک چلے جاتے ہیں, جس میں وہ اپنی جان تک لینے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح کے نشوں سے اپنی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو راستہ ہوتا ہے وہ چند دن ہوتے ہیں یا کچھ مہینے ہوں گے, وہ مشکل راستہ ضرور ہوتا ہے, وہ مشکل ٹائم ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر اگر آپ اپنا دل چھوڑ دیں گے تو آپ وہ بیوٹیفل ڈیسٹینیشن جو ہے, آپ کی جو منزل ہے, آپ اس تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو جب آپ اس طرح کی کسی سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہی سمجھے کریں کہ آپ ایک بہت دشوار گزار راستے سے گزر رہے ہیں, جس میں وقتی طور پہ آپ کے پاؤں تھک رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, آپ کی ٹانگیں درد کریں گی, آپ کے وہ مسل پل ہوتا ہے وہ ہوگا, اگر آپ جیپ میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کو جھٹکے لگتے جائیں گے, آپ بہت زیادہ پریشان ہوں گے. لیکن جیسے ہی اس دشوار گزار سڑک سے گزر کے آپ اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے, اس منزل پہ پہنچیں گے, تو آپ کے سامنے ایک اس طرح کا خوبصورت نظارہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا. اسی طرح آپ زندگی کی اسٹرگل سے جب گزر کے اس روڈ سے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت نظارہ, ایک بہت اچھی چیز, ایک بہت اچھا رزلٹ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا. تو یہی تھا, ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ خیال آیا. میں یہاں پہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کافی دیر سے, تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دوں, کیونکہ جب بندہ ایسی جگہوں پہ آ جاتا ہے تو بندہ ویڈیو کو پراپر ریکارڈ تو نہیں کر سکتا, لیکن آپ کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ کو میری پچھلی ویڈیوز سے یا اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا تو آپ دوستوں سے ضرور شیئر کریں. کافی لوگ ہیں جو سبسکرائب کیے بغیر میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں, اس سے مجھے بھی حوصلہ ہوگا اور آپ کے ساتھ ایک رابطہ سا, ایک رشتہ محسوس ہوتا رہے گا مجھے, اور میں نئی ویڈیوز بناتا رہوں گا.